میر رضا علی، ان کے اوپر بہت سارا قرضہ چڑھ گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ یہ وہ موقف ہے جو پولیس نے پہلے اپنایا تھا، جس کو ان کے والدین نے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد پوسٹ مارٹم بھی ہوا، پوسٹ مارٹم کے بعد رپورٹ بھی آئی، پر اس رپورٹ نے بہت سارے سوال بھی پیدا کیے۔ اس کے بعد قبر کشائی بھی ہوئی، جس کے بعد ایک اور رپورٹ آئی جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا کہ یہ خودکشی نہیں تھی بلکہ یہ قتل تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کیس کے اندر بہت بڑے بڑے نام شامل ہو، یہی وجہ ہے کہ کچھ تو ایسی بات ہے جو چھپائی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پہلی رپورٹ میں اتنا جھوٹ بولا گیا جو بعد میں دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہمیں سچ پتا چلا؟ بہت سے لوگ دوسری رپورٹ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد حنان قائم خانی اور آپ دیکھ رہے ہیں بردو ڈیجیٹل۔ میر رضا علی ایک 25 سال کا نوجوان جو ویفلکس نامی ایک برانڈ کا مالک بھی تھا اور فاؤنڈر بھی تھا، جو ایک دن غائب ہو جاتا ہے اور پھر اس کی لاش گلستان جوہر کی جھاڑیوں سے ملتی ہے۔ شروع میں اندیشہ کیا جاتا ہے کہ اسے اغوا کیا گیا تھا پیسوں کے لیے، بعد میں یہ کیس مزید الجھتا جاتا ہے۔ پہلے کہا جاتا ہے کہ خودکشی ہوئی، پوری کوشش کرتی ہے پولیس یہ کہنے کی کہ اس نے خودکشی کی ہے کیونکہ اس کے اوپر قرضہ تھا۔ ابھی تک کی تحقیقات میں بہت سارے انکشافات سامنے آ رہے ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کیس کو تبدیل کر رہا ہے۔ آخر کون سی بات سچ ہے؟ جب میر رضا علی کا پہلا پوسٹ مارٹم ہوا تو ڈاکٹر سرجن سمیہ سید نے کچھ سوالات اٹھائے کہ یہ پوسٹ مارٹم صحیح نہیں ہوا، اور کچھ سوالات کی لسٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی بھیجی پر انہوں نے نہیں سنی۔ اس کے بعد اہل خانہ نے مطالبہ کیا کہ قبر کشائی کی جائے، جس کی اجازت عدالت نے دے دی۔ اس کے بعد پھر قبر کشائی ہوتی ہے، اور قبر کشائی کے بعد جب دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے تو اس میں کچھ انکشافات بھی سامنے آتے ہیں، جیسے کہ اس کو پیچھے سے گولی ماری گئی تھی، جبکہ شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس نے سوسائڈ کیا تھا اور اس نے سینے میں خود کو گولی مار دی تھی۔ اس کے علاوہ میر رضا علی کی باڈی میں سے بہت سارے تیزاب کے نشان بھی ملے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میر رضا علی کی باڈی کو تیزاب سے جلانے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ کوئی لاش کو پہچان نہ سکے۔ آخر یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں جاری کی گئی؟ اس میں اتنی غلطیاں کیوں تھی؟ صرف پوسٹ مارٹم پر سوال نہیں اٹھتا بلکہ پولیس کی ابتدائی تحقیقات پر بھی سوال اٹھتے ہیں کہ پولیس ایسا کیا تھی جو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔